الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا سیکنڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں آج ہماری دوسری کلاس ہے اور آج سے باقاعدہ اس کی تعریفات اور اس کے اندر کی چیزیں وہ انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب پیارے طلبہ کرام، سب سے پہلے ہم تعریفات کی جانب آتے ہیں۔ اب تعریفات کے اندر ایک چیز تو میری زبانی بتانے والی ہے، یعنی آج کی سبق کے اندر جیسے آگے آئیں گی چیزیں تو ہو سکتا ہے کہیں کنفیوژن ہو جائے۔ تو ہم نے پڑھا تھا جیسے کئی تعریفات پڑھی ہیں، ایک خط استوا پڑھا، دائرہ نصف النہار پڑھا۔ اب کسی کو خط بولا، کسی کو دائرہ بولا، حالانکہ ہیں تو دونوں گول ہی، یعنی دائرے ہی ہیں زمین کے اوپر ہم نے جو لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ خط کس کو کہتے ہیں تو دائرہ کس کو کہتے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے پیارے طلبہ کرام۔ اس حوالے سے توجہ درکار ہے کہ خط اس کو کہتے ہیں کہ جو ایسا دائرہ کہ جو زمین کے ساتھ چپٹا ہوا لگایا گیا ہو، یعنی زمین کے اوپر ہی ہو، زمین کے ساتھ ملا ہوا ہو، اس کو کہیں گے خط، اس کو دائرہ نہیں کہیں گے، اگرچہ وہ دائرے کی شکل میں ہی ہوگا۔ اور دائرہ اس کو کہیں گے کہ جو زمین سے اوپر خلا کے اندر ہو، فضا کے اندر ہو۔ اب وہ زمین سے کتنی دوری پر ہو، چاہے تھوڑی دوری پر ہو چاہے زیادہ دوری پر ہو، وہ دائرہ ہی کہلائے گا۔ تو یہ جو باب ہے یہ توضیح الافلاک کے اندر کتاب، اس کے مصنف مفتی سید افضل حسین مغیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو اس کے اندر یہ کہ اب دوائر کا باب آپ نے باندھا ہے، تو اس کے اندر آپ 10 دوائر کا ذکر فرمائیں گے۔ اب 10 کے 10 ہمارے آج تو نہیں ہو پائیں گے، تو آج ہم اس کے بارے میں چند ایک چیزیں انشاءاللہ عزوجل یہ کہ سنتے ہیں۔ دوسرا باب دوائر کا بیان۔ اب یہ اس کے اندر سے خط استوا یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری نکل گئیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں اور زمین کے ساتھ لگے ہوئے کو دائرہ نہیں کہیں گے، دائرہ وہ ہے جو فضا کے اندر ہے۔ سب سے پہلے دوائر کی تعریف، دوائر کے حوالے سے سن لیجئے گفتگو۔ دائرہ عظیمہ کا فصل۔ اچھا، دائرہ کے اندر پھر مزید دو قسمیں ہیں، یعنی جو دائرہ ہوگا ایک تو ہے خط، ہم نے اس کو علیحدہ کر دیا۔ اب جو دائرہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک دائرہ صغیرہ، ایک دائرہ عظیمہ۔ اب دائرہ عظیمہ کس کو کہتے ہیں، دائرہ صغیرہ کس کو کہتے ہیں، تو آئیے ہم اس بارے میں پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں دائرہ عظیمہ کا فصل، یعنی دائرہ عظیمہ کا جو فاصلہ ہے اس کے دونوں قطبوں سے برابر ہوگا۔ دونوں جو قطب ہیں اس سے بالکل برابر فاصلے پر وہ دائرہ ہوگا، ان کے بالکل بیچ میں وہ دائرہ ہوگا۔ تو یہ بات بالکل روز روشن ہے، جس طرح کہ خط استوا تھا ہمارا، اگرچہ وہ خط تھا لیکن وہ قطبوں سے جیسے برابر تھا۔ اور دائرہ صغیرہ کا فصل، اب یہ تو ہو گیا دائرہ عظیمہ، تو دائرہ صغیرہ کیا پھر کیا چیز ہے، تو دائرہ صغیرہ کا فصل اس کے ایک قطب سے کم دوسرے قطب سے زیادہ ہوگا۔ اب اس کے اندر یہ سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہو گیا مین، یعنی اب سمجھانے کے لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں، اگرچہ یہ دائرہ نہیں ہے خط استوا، کہ ایک تو ہو گیا خط استوا، اس کو سمجھ لیے، سب فرض کیجئے کہ یہ دائرہ عظیمہ ہے۔ اب اس کے ساتھ جو دوسرے خطوط ہیں، یعنی دوسرے خطوط کے 10 درجے 30 40، تو یہ سارے جو ہیں دائرہ صغیرہ کہلائیں گے۔ وجہ یہ کہ ایک سے یہ قطب کے قریب ہیں، دوسری سائڈ سے کے، اب ظاہر سی بات ہے جو شمال کی طرف ہیں وہ قطب شمالی کے قریب ہیں، اور جو جنوب کی طرف ہیں وہ قطب جنوبی کے قریب ہیں۔ تو یہ دائرہ صغیرہ اور دائرہ کبیرہ کا، دائرہ عظیمہ کا فرق ہو گیا واضح۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک دائرہ دوسرے دائرے پر منطبق ہو تو ہر ایک کا قطب دوسرے
के कुतुब पर मुंतबिक होगा। अब मुंतबिक होने का क्या मतलब है? मुंतबिक का मतलब है कि एक दायरा हो, इसके ऊपर ही दूसरा दायरा लग जाए। फ़र्ज़ करें कि ज़मीन के ऊपर एक दायरा लगा हुआ है 10 किलोमीटर की दूरी पर, ज़मीन से 10 किलोमीटर का फासला है, इससे ऊपर एक दायरा लगा हुआ है। उसी के मज़ीद ऊपर 2 किलोमीटर कह रहे हैं, 3 किलोमीटर कह लें, उसके मज़ीद 5 किलोमीटर मज़ीद ऊपर जाकर या मज़ीद 10 किलोमीटर ऊपर जाकर एक और दायरा लगा दिया गया बिल्कुल इसी के ऊपर। इस दायरे के और उस दायरे से कोई फासला नहीं है, यानी ज़मीन से खड़े होकर देखें तो हमें एक ही दायरा नज़र आए। तो इस तरह से एक दायरा दूसरे दायरे के ऊपर बिल्कुल ऊपर उसके मुंतबिक हो, ठीक है। तो हर एक का कुतुब भी दूसरे के कुतुब पर मुंतबिक होगा। जाहिर सी बात है, अगर ये ऊपर नीचे इस तरह से हैं तो इनके कुतुब भी इसी तरह से ही होंगे। और एक दायरा दूसरे दायरे का तकातो करे। आप यार तलबा किराम, लफ्ज़ है तकातो करे, यानी कि एक दायरा दूसरे दायरे को काटे, उसके ऊपर मुंतबिक ना हो, तो हर एक का कुतुब दूसरे के कुतुब से हट जाएगा। जाहिर सी बात है, अब एक दायरा दूसरे एक दायरे वाला दूसरे दायरे को, यानी हम किसी एक को सीधा मानेंगे तो दूसरा दायरा हमें टेढ़ा नज़र आएगा। तो जाहिर सी बात है, अब जब वो जितना टेढ़ा हुआ है तो उसका कुतुब भी उतना टेढ़ा होकर ही आएगा, क्योंकि कुतुब का फासला दायरे से बराबर होना चाहिए हर समत में। तो हर एक का कुतुब दूसरे के कुतुब से हट जाएगा, लेकिन दोनों दायरों के कुतुबों में 90 दर्जे से ज़्यादा फासला नामुमकिन है, क्योंकि दोनों, अगर एक दायरा दूसरे दायरे को कता करेगा, काटेगा, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 90 दर्जे के फासले पर ही कता कर सकता है, इससे कम फासले पर ही कता करेगा। तो इसका कुतुब भी ज़्यादा से ज़्यादा 90 दर्जे का फासला हो सकता है, दोनों के कुतुबों में इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जिन दो नुक्तों पर दो दायरा अजीमा का तकातो हो, इन दो नुक्तों पर वो दोनों दायरे बाहम मुतमास होंगे, यानी बाहम आपस में मिलेंगे। बाहम आपस में ऐसे नज़र आएगा कि जैसे मिल रहे हैं, यहाँ तक कि इन दो नुक्तों के बाद, यानी अब ये फ़ौरन क्या होगा, 90 दर्जे पर दोनों दायरों में उतना ही फसल होगा जितना कि दोनों दायरों के कुतुबों में फसल होगा। इसको मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ। ये देखिए, फ़र्ज़ करें कि यह है जैसे ख़त्ते इस्तिवा वाली जगह पर जो दायरा है पर, तो एक दायरा ये पीला लगा हुआ, इससे ऊपर एक दायरा भी लगा हुआ है। अब ये देखिए ख़त्ते इस्तिवा वाले को कता कर रहा है। मैं जानबूझ के खत्ता कि आपको समझने में आसानी हो, तो इसको ये कता कर रहा है, और इसके ये देखिए कि कितने से कता कर रहा है, बिल्कुल 90 दर्जे के फासले पर कर रहा है ये लाल दायरा, बल्कि कता कर रहा है। आप 90 दर्जे पर देखें इस दायरे को, यानी दायरे का चौथाई हिस्सा गुजरने दें। अब ये आप चाहे जाने, आप किसी भी इसको ले जाएं, फिर जाकर देखें कि ये कितना फासला बनता है दोनों दायरों का आपस में। ये देखिए, जब ये 90 दर्जे का फासला हुआ था कि दोनों दायरों का आप ज़्यादा से ज़्यादा फासला है वो बन रहा है 23 दर्जे, और के यानी जो तकरीबी लिहाज था, वरना 23 दर्जे 26 दकीके नहीं है, यह है 23 दर्जे 26 दकीके 22 सानिये। तो ये इतना फासला है, और इन दोनों में इतना ही फासला होगा, क्योंकि एक का कुतुब भी ज़ाहिर के उतना ही टेढ़ा होकर आएगा। अभी इसका नाम क्या है इस लाल दायरे का, इंशाअल्लाह अज़्वल वो हम आगे पढ़ेंगे आज की हमारी क्लास के अंदर, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। तो ये दायरों का इसके अंदर बयान हुआ हमारे कि अगर एक दूसरे दायरे को कता करें, दो दायरों के कुतुबों में जितना फसल हो उससे ज़्यादा फसल उन दो दायरों के में भी नहीं होगा। आपने देख लिया कि 90 दर्जे पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा उनमें फासला आ रहा था, और उतना ही फासला बनेगा जितना दोनों के कुतुबों का आपस में फासला बनेगा। ये हो गई दायर की बात, दवायर की बहस।
اب آگے مفتی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ دائرہ عظیمہ 10 ہیں. ان میں پہلا ہے دائرہ معدل النہار، پھر ہے منطقۃ البروج، پھر ہے مارہ بالاقطاب الاربعہ، آگے دائرۃ المیل، دائرۃ الارض، دائرۃ الافق، دائرہ نصف النہار، دائرہ اول السموت. اچھا یہ ہمارے طلبہ غلطی کر جاتے ہیں، دائرہ اول السماوات بھی بعض پڑھ جاتے ہیں، تو یہ دائرہ اول السموت ہے. دائرہ وسط السماء الرؤیا، دائرۃ الارتفاع. آج انشاءاللہ زجر ہم پڑھیں گے معدل النہار، منطقۃ البروج، مارہ بالاقطاب الاربعہ. آج ہم نے صرف یہ دائرے پڑھنے ہیں، یہ آج کے ہمارے سبق کے اندر شامل ہیں. تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں. پہلے تو ہم نے دوا کی بحث پڑھی ہے، یعنی ایک صفحہ ہمارا اس پر گزرا. معدل النہار، پیارے طلبہ اکرام، بہت آسان الفاظ میں اگر میں بیان کروں کہ معدل النہار کس کو کہتے ہیں، تو خط استوا سے اوپر فضا کے اندر جو دائرہ مانا گیا ہے، بالکل خط استوا سے اوپر، جہاں پر زمین پر خط استوا ہے اس کے اوپر جو دائرہ مانا گیا ہے اس کو کہتے ہیں معدل النہار. کیونکہ زمین کے اندر اگر لگا ہوا ہوگا تو اس کو دائرہ نہیں کہیں گے، اس کو خط کہیں گے، کیونکہ اس کو خط استوا کہتے ہیں جو زمین کے اوپر لگا ہوا ہے اگرچہ گول ہی ہے. سورج معدل النہار میں گھومتا ہے، خط استوا پر نہیں گھومتا. یہ آپ نے پہلے لیول میں پڑھا تھا کہ خط استوا پر گھومتا ہے، لیکن سورج معدل النہار پر گھومتا ہے، خط استوا پر نہیں گھومتا. آئیے اب اس کو پڑھتے ہیں. آگے مفتی صاحب بیان فرماتے ہیں فلک الافلاک کی حرکت ہمیشہ مشرق سے مغرب کو ہوتی ہے. اچھا فلک الافلاک کس کو کہتے ہیں؟ زمین کے اوپر ایک فلک، اس کے اوپر پھر دوسرا فلک، یعنی دونوں فلکوں، ہر فلک کے درمیان میں بھی کچھ فاصلہ. اس طرح کرتے کرتے آئیں گے 7 فلک، اور 7 فلکوں کے اوپر بھی ایک فلک ہے جس کو کہتے ہیں فلک الافلاک. اب اس کی مختلف ہے، کئی علماء کرام کے نزدیک فلک الافلاک حرکت کرتا ہے، کئیوں کے نزدیک نہیں کرتا. یہ خیر ایک اختلافی موضوع ہے، ہم جو کتاب پڑھ رہے ہوں گے وہاں پر جو لکھا ہوگا پھر اس کے مطابق ہی ہم پڑھیں گے. مفتی صاحب بیان فرما رہے ہیں فلک الافلاک کی حرکت ہمیشہ مشرق سے مغرب کو ہوتی ہے. یعنی ہمارے مشرق سے لے کر جس طرح ہمیں نظر آتا ہے سورج مشرق سے مغرب کو جا رہا ہے، تو فلک الافلاک کی اسی طرح حرکت ہے کہ فلک الافلاک مشرق سے مغرب کو جا رہا ہوتا ہے. اور وہ جس محور پر حرکت کرتا ہے اس کا ایک کنارہ فلک الافلاک کی سطح فوقانی سے ایک نقطہ پر شمال میں مماس ہے، دوسرا کنارہ فلک الافلاک کی سطح فوقانی سے دوسرے نقطے پر جنوب میں مماس ہے. یعنی جس طرح ہمارے قطب شمالی جنوبی ہیں، اسی طرح سے فلک الافلاک پورے چونکہ ایک گول گیند نما ہے تو اس کی بھی قطب شمالی قطب جنوبی، اب یہ چونکہ پوری گیند جیسے گھوم رہی ہے تو شمال اور جنوب والی جو سائڈیں اس کی وہ اپنی جگہ پر ہی گھوم رہی ہیں، وہ پوری نہیں گھوم رہی. البتہ خط سوا سے اوپر جو معدل النہار کا حصہ ہے تو وہاں پر زیادہ گھومے گا، یعنی اس کو زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑے گا. یہ دونوں نقطے فلک الافلاک کے قطب ہیں، یعنی قطب شمالی جنوبی. فلک الافلاک کے قطب کو قطب عالم مانا گیا ہے. ان میں جو شمال کی طرف ہے اس کو قطب شمالی اور جو جنوب کی طرف ہے اس کو قطب جنوبی کہا جاتا ہے. یعنی قطب شمالی جنوبی ایک تو ہے زمین کے قطب شمالی جنوبی، اسی طرح سے فلک کے بھی قطب شمالی جنوبی ہیں فلک الافلاک کے. دونوں قطبوں کے درمیان 180 درجے کا فاصل ہے. یہ تو واضح ہے بالکل کہ دونوں قطبوں کے درمیان 180 درجے کا فاصلہ ہوتا ہے. ان دو قطبوں کے درمیان ایک دائرہ عظیمہ مانا گیا ہے جس کا فصل دونوں فصلوں سے برابر ہے. اب میں دوبارہ اس عبارت کو پڑھتا ہوں شروع سے. پڑھانا تھا معدل النہار، سمجھا رہے ہیں مفتی صاحب سب سے پہلے فلک الافلاک. اصل کیا ہے کہ معدل النہار ایک دائرہ ہے اور فلک الافلاک پورا ایک کرہ ہے، ایک گول گیند ہے. اب فرما رہے ہیں اس طرح اگر گیند ہو، گیند پوری کی پوری گھومے اور اس کے 2 کنارے ایسے آئیں گے کہ جو اپنی جگہ پر ہی گھوم رہے ہوں گے، جو اپنی حرکت جگہ چینج نہیں کر رہے ہوں گے، ان کو کہیں گے قطب. اب ان دونوں قطبوں سے برابر فاصلے پر جو ہے برابر ایک ہم دائرہ لگائیں گے، اس کو کہیں گے معدل النہار. ٹھیک ہے، عبارت پڑھنے کی ضرورت نہیں، مفہوم اس کا میں نے بیان کر دیا. ان 2 قطبوں کے درمیان ایک دائرہ عظیمہ مانا گیا ہے جس کا فصل دونوں قطبوں سے برابر ہے. یعنی وہ دائرہ عظیمہ قطب شمالی سے 90 درجے پر ہے اور قطب جنوبی 90 درجے پر ہے. اسی دائرہ عظیمہ کا نام معدل النہار ہے. اب دیکھیے سورج معدل النہار پر کب آتا ہے، تو مفتی صاحب اپنے دور کی تحقیق بیان فرماتے ہیں کہ اس دور کے اندر دائرہ معدل النہار پر 21 مارچ اور 24 ستمبر کو آفتاب حرکت کرتا ہے. اب حالانکہ ہماری جدید تحقیق یہی ہے
کہ 21 مارچ اور 23 سپٹمبر، تو لہٰذا 23 ستمبر یہ جدید تحقیق ہے، لیکن مفتی صاحب نے جس دور کے اندر یہ کتاب لکھی تو اس دور کے اندر یہی تھا کہ 21 مارچ اور 24 ستمبر۔ اگر آپ سے پیپر میں پوچھا جائے کہ توزیع الافلاق کے مطابق سورج معدل النہار پر کب آتا ہے تو آپ یہی لکھیں گے 21 مارچ اور 24 ستمبر۔ یہ تو ہو گیا معدل النہار پر۔ آگے فرماتے ہیں 22 جون کو جس نقطہ سے آفتاب طلوع کرتا ہے اس نقطہ سے 23 درجے 27 دقیقے جنوب میں معدل النہار ہے۔ اب یعنی معدل النہار سے پھر سورج ہٹ جاتا ہے سائڈ پر، اور 23 درجے 27 دقیقے۔ اب دیکھیے اس کے اندر بھی فرق آ گیا، ہمارے دور میں کیا ہے 23 درجے 26 دقیقے 22 ثانیے، لیکن مفتی صاحب کے دور کے اندر 23 درجے 27 دقیقے تھا۔ یہ مفتی صاحب کے پاس جو تحقیق پہنچی اس کا بیان ہو رہا ہے، ورنہ اتنا زیادہ فرق یکدم نہیں پڑتا۔ اور یہاں پر لکھا ہے مفتی صاحب نے 22 جون، اب جدید تحقیق ہے 21 جون کہ میل اعظم پر جو سورج پہنچتا ہے وہ 21 جون کو پہنچتا ہے، 22 جون کو نہیں پہنچتا۔ ایک تو یہ تحقیق تبدیل ہوئی، دوسرا میل اعظم کتنا ہے وہ بھی تبدیل ہوا۔ 22 جون کو جس نقطہ پر آفتاب غروب کرتا ہے اس نقطہ سے بھی 23 درجے 27 دقیقے جنوب میں معدل النہار ہے، یعنی جہاں پر جنوب غروب ہو رہا ہوگا سورج یا طلوع ہو رہا ہوگا اس تاریخ کے اندر 21 جون کہہ لیں یا 22 جون، تو آپ 23 درجے 27 دقیقے آپ جانب شمال کی طرف، اگر آپ جانب جنوب کی طرف ہم مڑیں گے تو آپ کا رخ جو ہے وہ معدل النہار کی طرف ہو جائے گا۔ اب آگے فرماتے ہیں اور 22 دسمبر، یہ صحیح ہے، یہاں پر صحیح ہے 22 دسمبر، یہ جدید تحقیق میں بھی 22 دسمبر جس نقطہ سے آفتاب طلوع کرتا ہے اس نقطہ سے 23 درجے 27 دقیقے شمال میں معدل النہار ہے۔ یوں ہی 22 دسمبر کو جس نقطہ پر آفتاب غروب کرتا ہے اس نقطہ سے بھی 23 درجے 27 دقیقے شمال میں معدل النہار ہے، یعنی 22 جون اور 22 دسمبر، حالانکہ جدید تحقیق 21 جون ہے، 22 جون اور 22 دسمبر کے مطلع کے عین وسط میں، یعنی 22 جون اور 22 دسمبر جہاں جہاں پر سورج طلوع کا مقام یا غروب کا مقام، ان دونوں کے اوپر اگر آپ نشانی لگا لیں کوئی طرح سے کہ یہاں سے طلوع ہوا یہاں تک، تو آپ نے بالکل ان کے عین وسط میں معدل النہار ہے۔ یوں ہی 22 جون اور 22 دسمبر کے مغرب کے عین وسط میں معدل النہار ہے۔ معدل النہار کے اغل بغل یعنی اس کے برابر میں جو دوسرے دائرے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دوائرہ صغیرہ جس کو کہہ لیں، دائرہ صغیرہ جو ہم نے اوپر پڑھ کے آ چکے ہیں، اغل بغل معدل النہار کے موازی جو دائرہ صغیرہ ہیں انہیں مدار یومی کہا جاتا ہے۔ 10 درجے پر ہے، 20 درجے پر ہے، 30 40 زیادہ سے زیادہ 90 درجے پر ہوگا، تو اس کے جو دائرے لگے ہوئے ہیں وہ اس سے چھوٹے دائرے ہیں، اور وہ ایک طرف سے قطب کے قریب ہیں دوسرے طرف سے قطب کے دور ہیں، تو ان کو مدار یومی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سوال بھی اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ مدار یومی سے کیا مراد ہے؟ کرۂ ارض پر جو دائرہ عظیمہ معدل النہار کا محاذی ہے، یعنی زمین کے اوپر جو معدل النہار کے بالکل سیدھ میں جو دائرہ لگا ہوا ہے اس کو خط استوا کہتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے کیا سمجھا، پہلے ہم نے حالانکہ سمجھنے کے اندر تو یہی آیا کہ ہم نے پہلے خط استوا کو سمجھا پھر جا کے معدل النہار کو سمجھا، لیکن مفتی صاحب نے پہلے معدل النہار کو ثابت کیا، اس کے بعد پھر ہم اس کی مدد سے خط استوا کی پہچان کرائی۔ خط استوا کے دونوں قطب معدل النہار کے دونوں قطبوں پر منطبق ہیں، یعنی جہاں پر معدل النہار کے دونوں قطب ہیں ان دونوں قطبوں کے بالکل نیچے یہ خط استوا کے قطب ہیں۔ یہ ایک تعریف ہماری ایک پوری ہوگی، ایک دائرہ پورا ہو گیا، دائرہ معدل النہار، یعنی یوں سمجھیے آپ کو ابھی جو میں نے زمین کا نقشہ دکھایا تھا، فرض جو پیلی لائن بیچ میں لگی ہوئی ہے یہ معدل النہار کی ہے، خط استوا کی نہیں ہے۔ فرض کریں کہ یہ زمین سے فاصلے پر لگی ہوئی ہے، ہمیں دور سے دیکھنے پر ایسے لگ رہا ہے کہ زمین کے اوپر ہی ہے، یہ زمین کے اوپر نہیں بلکہ خلا کے اندر ہے، یعنی یہ فلک پر، فلک الافلاق پر ہے، تو یہ معدل النہار ہے۔ آگے تعریف ہے منطقۃ البروج، بہت اہم تعریف ہے، یہ تعریف پڑھیں گے اور اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی تو اس سے اگلی جو تیسری تعریف ہے مارہ بالاقطاب الاربعہ وہ پھر آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی رہے گی۔ منطقۃ البروج، جو دائرہ عظیمہ
معدل النہار کا تقاطع اس طرح کرتا ہے، معدل النہار کو کاٹتا ہے کہ دونوں کے قطبوں میں 23 درجے 27 دقیقے کا فاصلہ ہے، اس دائرہ عظیمہ کا نام منطقۃ البروج ہے. ٹھیک ہے، جن دو نقطوں پر منطقۃ البروج اور معدل النہار کا تقاطع ہوتا ہے ان میں سے ہر نقطے کو اعتدال کہتے ہیں. چلے میں دکھا دیتا ہوں، تھوڑی دیر پہلے دکھایا. یہ جو لال رنگ کی لائن گزر رہی ہے نا، جو اس کو تقاطع کر رہی ہے، یہ جو آپ کو دکھائی تھی، یہ منطقۃ البروج ہے. منطقۃ البروج ہے کیا چیز؟ منطقۃ البروج، پہلے اس کی تعریف پڑھ لیں، پھر میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ سورج کا راستہ یہ کس طرح سے ہے، سورج اپنا راستہ کیسے طے کرتا ہے. تو یہ منطقۃ البروج ہے، جو ایک جگہ پر دیکھیے یہ معدل النہار کر رہا ہے، پھر 90 درجے کے فاصلے پر جا کر یہ دور ہو 27 دقیقے، یعنی مفتی صاحب کی تحقیق کے مطابق مزید 90 درجے گزرتے ہیں تو پھر یہ دوبارہ تقاطع کرے گا، پھر نیچے جائے گا جنوب کی جانب، یعنی معدل النہار سے جنوب کی جانب، اور وہاں سے پھر نیچے سے آئے گا اور 90 درجے کے فاصلے پر جا کر 23 درجے 27 دقیقے پھر دور ہوگا، اور پھر دوبارہ آ کر وہیں پر مل جائے گا. یعنی دو جگہ پر یہ تقاطع کرے گا، دو جگہ پر اس کا فاصلہ جو ہے وہ معدل النہار سے 23 اور 27 دقیقے کی دوری. منطقۃ البروج کا نصف حصہ یعنی 180 درجے جو ہیں اس دائرے کے، کیونکہ ایک دائرہ 360 درجے کا ہوتا ہے، 180 کا مطلب آدھا دائرہ، تو اس کا نصف حصہ یعنی 180 درجے معدل النہار کے شمال میں اور نصف حصہ معدل النہار کے جنوب میں ہیں. منطقۃ البروج کے نصف شمالی کے دو مساوی حصوں کے درمیان، یعنی جو اس کا شمالی جو حصہ ہے آدھا دائرہ، اس کے بھی بالکل درمیان جو نقطہ حد مشترک ہے اس کو انقلاب سیفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انقلاب سیفی، جہاں پر یعنی میل اعظم شمالی، اس کو انقلاب سیفی کہتے ہیں. وہاں پر جا کر یہ ملتا ہے، یعنی ملتا کیا ہے، یعنی وہاں پر یہ زیادہ دوری پر پہنچتا ہے. تو انقلاب سیفی پر 22 جون کو آفتاب آتا ہے، جدید تحقیق 21 جون ہے. اور منطقۃ البروج کے نصف جنوبی کے دو مساوی حصوں کے درمیان جو نقطہ حد مشترک ہے اس کو انقلاب شتوی کہتے ہیں. انقلاب شتوی پر 22 دسمبر کو آفتاب آتا ہے. انقلاب سیفی سے دونوں اعتدال 90 درجے پر ہیں. اعتدال کا مطلب ہے ایسی جگہ جہاں پر دونوں دائرے آپس میں ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہیں. اور انقلاب کا مطلب وہ جگہ جہاں پر زیادہ فاصلہ ان دونوں دائروں کے درمیان ہے. اب اس کو انقلاب کیوں کہتے ہیں، اعتدال کیوں کہتے ہیں، انشاءاللہ ذرا بھی سمجھایا جائے گا. اور خصوصی طور پر ہمارے جو درس نظامی سے تعلق رکھنے والے ہمارے طلبہ اکرام ہیں ان کو یہ زیادہ سمجھ آئے گا. انقلاب سیفی سے دونوں اعتدال 90 درجے پر ہیں، یوں ہی انقلاب شتوی سے بھی دونوں اعتدال 90 درجے پر ہیں. یعنی ان کا آپس میں فاصلہ دائرے کے حساب سے دیکھیں تو یہ دائرے کے 90 درجے پر کے فاصلے پر آتے ہیں. معدل النہار سے 23 درجے 27 دقیقے شمال میں انقلاب سیفی ہے، اور انقلاب سیفی سے 66 درجے 33 درجے شمال میں قطب شمالی ہے. یعنی ٹوٹل 90 درجے بنتے ہیں. اب اس میں سے 23 درجے 27 دقیقے یہ ہو گئے، باقی 66 درجے 33 دقیقے یہ ہو گئے. اگر اس کو 23 درجے 26 دقیقے بناتے ہیں تو 66 درجے اور 34 دقیقے پھر شمال میں قطب شمالی آتا ہے. معدل النہار سے 23 درجے 27 دقیقے جنوب میں انقلاب شتوی ہے، اور انقلاب شتوی سے اگر آپ دیکھیں مزید قطب کا فاصلہ تو 66 درجے 33 دقیقے جنوب میں قطب جنوبی ہے. قطب شمالی انقلاب سیفی سے قریب، قطب جنوبی انقلاب سیفی سے دور ہے. قطب جنوبی انقلاب شتوی سے قریب اور قطب شمالی انقلاب شتوی سے دور ہے. انقلاب شتوی پر کھڑے ہو کر، جہاں پر اب میل اعظم ہے وہاں پر آپ اگر کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر معدل النہار کو بائیں جانب لینے پر، آپ وہاں پر انقلاب شتوی پر کھڑے ہو جائیں گلوب کے، اور آپ معدل النہار کو بائیں جانب لیں، یعنی آپ مشرق کی طرف رخ کریں، دوسرے الفاظ میں، تبھی تو آپ کا رخ ہوگا. جو اعتدال چہرے کے سامنے آئے گا، اب آپ کے سامنے اعتدال آئے گا، اس کو اعتدال ربیعی کہتے ہیں. میرے خیال میں یہ عبارت پڑھنے سے پہلے میں آپ کو مزید کچھ سمجھا دوں کہ یہ ہے کیا چیز. اب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ سورج کا راستہ ہے اصل میں منطقۃ البروج. اب دیکھیے کہ سورج
کہ ایک حرکت ہے ظاہری حرکت، ایک ہے حقیقی حرکت. یعنی ایک سورج کی دو حرکتیں ہیں نا، ہم نے پڑھی تھی. ایک حرکت ہے اس کے شمالاً جنوباً، ایک ہے مشرق سے مغرب. تو جو اس کی مشرق سے مغرب حرکت ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ اس کی ظاہری حرکت ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتا ہو. اصلی اس کی حرکت شمالاً جنوباً ہے، اور اصل اس کی حرکت اگر مشرق مغرب کے اعتبار سے دیکھیں تو سورج کی حرکت مغرب سے مشرق کی جانب ہے. اب یہ کس طرح سے ہے؟ تو یہ جو آپ کو دکھایا گیا ہے طاقت البروج، سورج اس دائرے پر گھومتا ہے، اس دائرے ہے ذاتی طور پر، اور اس کا یہ جو چکر ہے یہ سورج کا 1 سال میں پورا ہوتا ہے. یعنی بالکل سلو سورج پیچھے ہوتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ آتا ہے، اور 1 سال میں اپنا چکر پورا کرتا ہے. لیکن سورج جس فلک کے اندر ہے، ٹھیک ہے، جس آسمان کے اندر ہے، اس کی گود میں سورج بیٹھا ہے، اور وہ اس کو اپنی گود میں لے کر مشرق سے مغرب کی جانب گھوم رہا ہے. اب اس کا چکر 24 گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر سورج کی چونکہ حرکت سلو ہے، لہٰذا یہ مغرب سے مشرق کی جانب اگر 1 قدم بڑھاتا ہے تو وہ فلک اس کو لے کر 10 قدم کہہ لیں، ایک موٹی موٹی مثال لے لیں کہ 10 قدم وہ اس کو جانب مغرب کی طرف کر دیتا ہے. اس کی مثال آگے مزید آسان انداز میں یہ لے لیجئے، اگر کوئی شخص ٹرین میں سوار ہو اور ٹرین پاکستان کے شہر کراچی سے لاہور کی جانب آ رہی ہو، یعنی بلکہ یوں کہیں لاہور سے کراچی جا رہی ہو، یعنی مشرق سے مغرب کی جانب لاہور سے کراچی جا رہی ہو. اب کوئی شخص اس کے انجن کے پیچھے والے ڈبے میں کھڑا ہو جائے اور اس کے پیچھے کی طرف دوڑ لگا دے مشرق کی طرف. اب اس کے دوڑ لگانے میں کیا ہوگا؟ وہ جتنا بھی دوڑ لگائے گا، ٹرین تو 101 کی سپیڈ سے جا رہی ہوگی، تو اب ظاہری طور پر تو 1 قدم مشرق کی طرف رکھے گا، لیکن ٹرین اس کے 20-30 قدم اس کو مغرب کی جانب لے جائے گی. تو اس طرح سے نظر آنے میں ایسے آئے گا کہ یہ جو بندہ ہے یہ مغرب کی جانب جا رہا ہے، حالانکہ وہ مشرق کی جانب ذاتی طور پر جا رہا ہوتا ہے. اس کی اپنی حرکت مغرب کی طرف نہیں ہے، اس کو ٹرین مغرب کی طرف لے جا رہی ہے، خود وہ مشرق کی طرف ہی بھاگ رہا ہے. تو ایسے ہی سورج کی اپنی جو ذاتی حرکت ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف ہے، اور جو اس کو جو فلک ہے وہ اس کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جا رہا ہے. فرض کریں اگر فلک کی حرکت رک جائے، فلک کی حرکت رک جائے، فلک حرکت نہ کرے، تو پھر یہ ہوگا کہ ہمیں نظر آئے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، مشرق میں غروب ہو رہا ہے. اور ہو سکتا ہے، ایک کنفرم تو نہیں کہتے، ہو سکتا ہے کہ قرب قیامت یہی ہو کہ فلک کی حرکت رک جائے اور سورج کی اپنی ذاتی حرکت ہے، اس اعتبار سے پوری دنیا والے دیکھیں کہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوا، مشرق میں غروب ہوا. اب یہ ہے اس کی حرکت، ٹھیک ہے. یہ اب ہم کتاب سے پڑھتے ہیں، اب آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. اب اچھا، اس کو انقلاب کیوں کہتے ہیں، اعتدال کیوں کہتے ہیں؟ چلے یہ بھی ساتھ میں بتاتا ہی جاؤں. کیونکہ اعتدال کہتے ہیں برابری کو. سورج اب اس اعتبار سے دیکھیں کہ شمال جنوب کی طرف جاتا ہے، تو جب معدل النہار پر سورج ہوتا ہے تو اعتدال میں ہوتا ہے. اعتدال مطلب برابری میں ہوتا ہے، نہ شمال کی طرف جھکا ہوا ہے نہ غریب یا جنوب کی طرف. 21 مارچ اور 24 سپٹمبر مفتی صاحب کی تحقیق کے مطابق سورج اعتدال میں ہوتا ہے. اچھا، اب کہتے ہیں انقلاب، کیونکہ سیف کہتے ہیں گرمی کو. تو چونکہ 22 جون کو سورج انقلاب کرتا ہے، یعنی پہلے جنوب کی طرف شمال کی طرف جا رہا تھا، معدل النہار سے دور جا رہا تھا، جتنا دور جانا تھا جا چکا، اور 22 جون کو اس نے پلٹا کھایا واپس. تو یہی اس کا انقلاب ہو گیا. انقلاب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پلٹنا واپس. تو سورج نے چونکہ پلٹا کھایا تو اس کو کہتے ہیں انقلاب سیفی. اچھا، اور شتوی کہتے ہیں، چونکہ سردی کو شتا کہتے ہیں تو وہیں سے لفظ نکلا ہے شتوی. تو انقلابی شتوی بھی یہی ہے کہ 22 دسمبر کو جو ہوتا ہے تو سورج جتنا معدل النہار سے دور جانا تھا جا چکا، اب وہ واپس پلٹتا ہے دوبارہ معدل النہار کی طرف 22 دسمبر کو، تو اس لیے اس کو انقلاب شتوی کہتے ہیں. اب جب سورج جنوب سے شمال کی طرف آتا ہے، یعنی 21 مارچ کو، تو اس وقت موسم بہار آتا ہے، چونکہ گرمیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور گرمیوں
کے اندر ایک یعنی میں نے یاد رکھنے کے لیے کہ سورج مودر النہار پر تو 2 دفعہ ہوتا ہے، تو اس کو بہار کس کو کہیں گے، خزاں کس کو کہیں گے؟ تو اس کے لیے میں نے جو یاد رکھا اس کا انداز یہی کہ جب گرمیاں آ رہی ہوں تو ہمیں کس چیز کی حاجت ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں سائے کی حاجت ہوتی ہے. تو چونکہ 21 مارچ کو سورج شمال کی طرف آنا شروع کرتا ہے، لہٰذا اس وقت درختوں پر نئے نئے اور پھول نئے نئے آتے ہیں، تو لہٰذا اب ہمیں ان پتوں کے پھولوں کی حاجت ہوتی ہے، لہٰذا یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بہار کی علامت ہے. اب دیکھیے جب سورج مودر النہار سے جانب جنوب جا رہا ہوتا ہے تو یہاں پر پھر کون سا موسم شروع ہوتا ہے؟ تو یہاں سے موسم وہ شروع ہوتا ہے کہ اب چونکہ سردیاں آ رہی ہیں اور سردیوں کے اندر ہمیں دھوپ کی حاجت ہے، تو لہٰذا درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور اس کو خزاں کہتے ہیں. یہ صرف بہار اور خزاں یاد رکھنا مشکل ہے، ورنہ گرمی سردی تو یاد رکھنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ 22 جون کو گرمی اور 22 دسمبر کو سردی. انقلاب شتوی پر کھڑے ہو کر یعنی آپ جنوب کی طرف جو اس کی زیادہ زیادہ دوری ہے وہاں پر کھڑے ہو کر مودر النہار کو بائیں جانب لینے پر جو اعتدال چہرے کے سامنے پڑے گا، اب آپ وہاں سے دیکھیں گے اعتدال جو آپ کے سامنے پڑے گا اس کو اعتدال ربیعی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اعتدال ربیعی پر 21 مارچ کو آفتاب آتا ہے، کیونکہ دیکھیے کہ سورج 22 دسمبر کو یہاں پر ہے، مزید جب پیچھے جائے گا جاتے 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 اس نے اب شمال کی طرف جانا ہے، تو اب وہ 21 مارچ کو مودر النہار پر آئے گا، تو لہٰذا یہ ہے اعتدال ربیعی. انقلاب سیفی پر کھڑے ہو کر مودر النہار کو اب دائیں جانب لینے پر، اب الٹا اس کا معاملہ، یعنی وہی مین یہی ہے کہ آپ نے رخ مشرق کی طرف ہی کرنا ہے. جو اعتدال چہرہ کے سامنے پڑے گا، اس کے لیے آسان یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ساتھ میں گلوب بھی ایک رکھ لیں اور اس کے اوپر منطقۃ البروج بھی بنا لیجئے. اب منطقۃ البروج ساتھ میں بنا کر اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. چہرے سامنے اس کو اعتدال خریفی کہتے ہیں. اعتدال خریفی پر 24 سپٹمبر کو آفتاب آتا ہے. منطقۃ البروج کے 4 حصے ہو گئے. ایک حصہ اعتدال انقلاب سیفی تک، اس حصہ میں آفتاب 21 مارچ سے 22 جون تک رہتا ہے. دوسرا حصہ انقلاب سیفی سے اعتدال خریفی تک، اس حصہ میں آفتاب 22 جون سے 24 ستمبر تک رہتا ہے. تیسرا حصہ اعتدال خریفی سے انقلاب شتوی تک، اس حصے میں آفتاب 24 ستمبر سے 22 دسمبر تک رہتا ہے. اور آخری اور چوتھا حصہ انقلاب شتوی سے اعتدال ربیعی تک، اس حصے میں آفتاب 22 دسمبر سے 21 مارچ تک رہتا ہے. آفتاب ہمیشہ منطقۃ البروج میں ہی پر رہتا ہے. تفصیل یہ ہے کہ 21 مارچ کو اعتدال ربیعی پر ہوتا ہے جو مودر النہار پر ہے. پھر مودر النہار سے شمال کی طرف آفتاب ہٹتا جاتا ہے یہاں تک کہ 22 جون کو انقلاب سیفی پر پہنچ جاتا ہے اور مودر النہار سے 23 درجہ 27 دقیقہ شمال کی طرف دور ہو جاتا ہے. پھر مودر النہار سے قریب ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ قریب ہوتے ہوتے 24 ستمبر کو اعتدال خریفی پر آ جاتا ہے جو مودر النہار پر ہے. پھر مودر النہار سے جنوب کی طرف ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ 22 دسمبر کو انقلاب شتوی پر پہنچ جاتا ہے اور مودر النہار سے 23 درجہ 27 دقیقے جنوب کی طرف دور ہو جاتا ہے. پھر مودر النہار سے قریب ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ قریب ہوتے ہوتے 21 مارچ کو پھر اعتدال ربیعی پر آ جاتا ہے. اعتدال ربیعی اور انقلاب سیفی کے درمیان جب آفتاب رہتا ہے تو اکثر آبادیوں میں موسم ربیع ہوتا ہے، یعنی موسم بہار ہوتا ہے. یعنی 21 مارچ سے 22 جون تک موسم ربیع ہے. انقلاب سیفی اور اعتدال خریفی کے درمیان جب آفتاب رہتا ہے تو اکثر آبادیوں میں موسم گرما ہوتا ہے، یعنی 22 جون سے 24 ستمبر تک موسم گرما ہے. اعتدال ربیعی، اعتدال خریفی اور انقلاب شتوی کے درمیان جب آفتاب رہتا ہے اکثر آبادیوں میں موسم خریف ہوتا ہے، یعنی خزاں کا موسم، یعنی 24 ستمبر سے 22 دسمبر تک موسم خریف ہے. انقلاب شتوی اور اعتدال ربیعی کے درمیان جب آفتاب رہتا ہے تو اکثر آبادیوں میں موسم سرما ہے، یعنی 22 دسمبر سے 21 مارچ تک موسم سرما ہے. بعض افلاک کا منطقہ دائرہ منطقۃ البروج پر منطبق نہیں ہے، یعنی ان کا جو منطقہ ہے، یعنی مودر النہار تو سب افلاک کا ایک ہی ہے مودر النہار، لیکن جو منطقہ ہے سورج کے منطقہ کو منطقۃ البروج کہتے ہیں، بقایا کے منطقہ کو منطقۃ البروج نہیں، ویسے منطقہ بولا ہے.
تو فرما رہے ہیں بعض افلاک کا جو منطقہ ہے وہ دائرہ منطقۃ البروج پر منطبق نہیں ہے، یعنی بالکل اسی سین میں نہیں ہے. جیسے مائل قمر جو چاند کا فلک ہے، اس کا جو منطقہ ہے وہ اس پر منطبق نہیں ہے. مدیر عطارد 6 عوامل تدویر بعض افلاک کا منطقہ، اچھا یہ جو ہیں یہ ان کا منطقہ اس پر منطبق نہیں ہے، عطارد کا بھی نہیں ہے. مدیر ٹھیک ہے، مدیر وہی دائرے سے نکلا ہے. 6 عوامل تدویر یعنی سب سے قریب میں جو ہے قمر ہے، پھر عطارد ہے، پھر زہرہ ہے، پھر چوتھے نمبر پہ سورج ہے، پھر مریخ ہے، پھر مشتری، پھر زحل، اور پھر فلک الافلاک. بعض افلاک کا منطقہ دائرہ منطقۃ البروج پر منطبق ہے، جیسے جوزہر اور شمس کا خارج المرکز، ٹھیک ہے، کا فلک کلی اور خمسہ متحیرہ کے افلاک کلیہ. جو فلک موافق المرکز ہو، یعنی جس طرح منطقۃ البروج ہے اسی کے موافق ہو، اس کا منطقہ دائرہ منطقۃ البروج پر منطبق ہو، اس کو ممثل کہتے ہیں. جیسے جوزہر شمس کا فلک کلی اور خمسہ متحیرہ کے افلاک کلیہ. اور جو فلک موافق المرکز ہو، اس کا منطقہ دائرہ منطقۃ البروج پر منطبق نہ ہو، اس کو مائل کہتے ہیں. جیسے مائل قمر، ٹھیک ہے، کیونکہ چاند کے جو میل ہے میل اعظم وہ 5 درجے زیادہ ہے، 28 درجے تک، اس کا 28 درجے 26 دقیقے تک پہنچتا ہے. دو نقطوں پر مائل کا منطقہ دائرہ منطقۃ البروج کا تقاطع کرتا ہے. ان میں سے ایک کو راس، دوسرے کو زمب کہتے ہیں. راس کہتے ہیں سر کو، زمب کہتے ہیں دم کو. حامل تدویر قمر کا منطقہ میل قمر کے منطقہ پر منطبق ہے، ٹھیک ہے، منطقہ تو اس پر منطبق ہے. اور میل قمر کا عرض پورے 5 درجے ہے، یعنی مزید یہ 5 درجے زیادہ ہے. یعنی منطقۃ البروج سے قمر کے منطقہ کی غایت دوری 5 درجے ہے. لہٰذا قمر جب راس پر آتا ہے تو منطقۃ البروج پر ہوتا ہے، یعنی 21 مارچ کہہ لیں ویسے سمجھانے کے لیے. پھر منطقۃ البروج سے شمال کی طرف ہٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہٹتے ہٹتے پورے 5 درجے شمال کی طرف منطقۃ البروج سے بھی دور ہو جاتا ہے. پھر منطقۃ البروج سے قریب ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ قریب ہوتے ہوتے زمب پر آتا ہے اور منطقۃ البروج پر آ جاتا ہے. پھر منطقۃ البروج سے جنوب کی طرف ہٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہٹتے ہٹتے پورے 5 درجے جنوب کی طرف منطقۃ البروج سے دور ہو جاتا ہے، یعنی مودر النہار سے 28 درجے دور ہو جاتا ہے. پھر منطقۃ البروج سے قریب ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ قریب ہوتے ہوتے پھر راس پر آ جاتا ہے. اب پڑھتے ہیں پیارے طلبہ کرام. قابل اربع منطقۃ البروج کا کتب آپ کو پتا ہوگا، اس کا کتب اور مودر النہار دائرہ مودر النہار کا کتب، ان دونوں کے کتبوں کے آپس میں بھی 23 درجے 26 دقیقے 22 ثانیے کا فاصلہ ہوگا، کیونکہ اس کا کتب بھی اتنا ہی ہٹا ہوا ہوگا سائڈ پر، کیونکہ یہ دائرہ اس کے 90 درجے پر کتب ہوگا. اب 4 کتب ہوگا پیارے طلبہ کرام، ایک قطب شمالی مودر النہار کا، ایک قطب شمالی منطقۃ البروج کا، ایک قطب جنوبی دائرہ مودر النہار کا، ایک قطب جنوبی دائرہ منطقۃ البروج کا. 4 قطب ہو گئے. اب آپ نے ایک اور دائرہ لگانا ہے جو ان 4 قطبوں کے اوپر سے گزرے. ان 4 قطبوں کے اوپر سے جو دائرہ ٹچ کرتا ہوا گزرے گا اس کو کہتے ہیں مارہ بالاقطاب الاربع. یہ میں دیکھ لیتا ہوں میں نے قابل اربع بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا. جی یہ جو ہے نا، چلیں یہ میں نے یہ جو پرائم میریڈین کا آپ کو خط نظر آ رہا ہے تو یہ مارہ بن رہا ہے، نہیں بھی نہیں بن رہا، کیونکہ ایل پر آنا چاہیے، یہاں پر نہیں آنا چاہیے. تو دیکھیے جیسے میل اعظم پر ہے یہاں پر، تو اسی طرح اس کا دوسرے کا کتب بھی مزید آ گئے. تو لہٰذا یہ چیز میں نے سمجھانے کے لیے ابھی اس کے اوپر لگایا نہیں گیا یہ الاقطاب الاربع. اور آج تک گلوب یہ دائرے کا ہی میں نے خود لگائے ہوئے ہیں، یہ صرف پیلے دائرے گلوب کے لگائے ہوئے ہیں، یہ میں نے لگائے ہوئے ہیں.
یہ نیلا دائرہ کون سا ہے؟ یہ فیروزی کا سمجھا چکا ہوں، ریڈ کلر کا. انشاءاللہ جب ہم ان کو بھی سمجھیں گے. تو اب مین تھا آپ کو سمجھ آنا، تو امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم کتاب کے الفاظ پڑھتے ہیں. مارہ بالاقطاب الاربع، جو دائرہ عظیمہ مودر النہار کے دونوں قطبوں اور منطقۃ البروج کے دونوں قطبوں پر ہو کر گزرتا ہے، اس کا نام مارہ بالاقطاب الاربع ہے. مارہ بالاقطاب الاربع دو نقطوں پر منطقۃ البروج کا تقاطع کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے، دو قطبوں پر دو جگہ سے کاٹے گا. ان دو نقطوں میں سے ایک نقطہ انقلاب سیفی اور ایک نقطہ انقلاب شتوی ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا. اور مارہ بالاقطاب الاربع دو نقطوں پر مودر النہار کا بھی تقاطع کرتا ہے، جن میں سے ایک نقطہ انقلاب سیفی کے قریب، دوسرا نقطہ انقلاب شتوی کے قریب ہے. جو نقطہ انقلاب سیفی کے قریب ہے اس کو نظیر سیفی، اور جو نقطہ انقلاب شتوی کے قریب ہے اس کو نظیر شتوی کہتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل ہماری اگلی کلاس کے اندر یہ دائرہ بھی آپ کو پریکٹیکلی طور پر، زبانی صرف، کتابی تو ہم آج پڑھ لیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم اسی چیز کو پڑھیں گے. یہ انشاءاللہ عزوجل میں اگلی کلاس سے پہلے لگا لوں گا یہ دائرہ. نظیر سیفی سے، اچھا ہم نظیر سیفی کس کو کہتے ہیں یہ بھی بتایا گیا. جو نقطہ انقلاب سیفی کے قریب ہے اس کو نظیر سیفی، اور جو نقطہ انقلاب شتوی کے قریب ہے اس کو نظیر شتوی کہتے ہیں. نظیر سیفی سے انقلاب سیفی تک 23 درجے 27 دقیقے. چونکہ یہ نظیر جو ہے نا یہ دائرہ مودر النہار پر ہے، یعنی بالکل اس کی سیدھ میں اسی طول بلد پر، جس طول بلد پر انقلاب ہو رہا ہے، دوسرے الفاظ میں میل اعظم ہو رہا ہے، وہاں سے لے کر مودر النہار اور اس 23 درجے 27 دقیقے تک. تو یہ آپ دیکھیں گے تو مودر النہار پر یہ جو نقطہ ہوگا اس کو کہیں گے نظیر. اب اگر شتوی کے انقلاب شتوی کے قریب ہے تو نظیر شتوی، انقلاب سیفی کے قریب ہے تو نظیر سیفی. نظیر سیفی سے انقلاب سیفی تک 23 درجے 27 دقیقے ہے. یوں ہی نظیر شتوی سے انقلاب شتوی تک بھی 23 درجے 27 دقیقے ہے. مارہ بالاقطاب الاربع کے 8 حصے ہیں. اب چونکہ اس کو کاٹنے والی دو چیزیں آ گئیں اور انہوں نے بھی دو جگہ سے کاٹا اس کو، یعنی ایک تو یہ خود دائرہ ہے، مزید اس کو ایک دائرہ منطقۃ البروج نے کاٹا. یعنی ویسے اس کے منطقۃ البروج نے جب کاٹا تو قطبوں سے بھی اس کے دو حصے بنتے تھے. ایک حصہ قطب سے مشرق کی جانب کہہ لیں یا مغرب کی جانب کہہ لیں، اور دوسرا اس کو جو کاٹا وہ کاٹا مودر النہار نے. یعنی اس کا مشرق کی طرف جو حصہ تھا، فرض کریں مشرق کی طرف، ورنہ تو اس کا مشرق کی طرف بنتا نہیں ہے اس حساب سے. مشرق کی طرف جو حصہ تھا، یعنی کوئی بھی ایک سائڈ کہہ لیں، تو ایک سائڈ پہ اس کا جو حصہ تھا قطب سے پورا، وہاں سے مزید اس کے دو حصے کر دیے. تو اس سائڈ پر سے بھی دائرہ مودر النہار نے اور دوسری سائڈ سے بھی دو حصے کر دیے. یعنی اب یہاں سے اس کے یہ فوراً یہ 4 حصے ہو گئے. اب اسی طرح سے مزید اس کو کاٹا منطقۃ البروج نے، تو یہ اس کے ہو گئے ٹوٹل 8 حصے. اب وہ 8 حصے کون کون سے ہیں وہ یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں. مارہ بالاقطاب الاربع کے 8 حصے ہیں. ایک حصہ مودر النہار کے قطب شمالی سے انقلاب سیفی تک، ٹھیک ہے، مودر النہار کے قطب شمالی سے انقلاب سیفی تک. دوسرا حصہ انقلاب سیفی سے نظیر سیفی تک. تیسرا حصہ نظیر سیفی سے منطقۃ البروج کے قطب جنوبی تک. چوتھا حصہ منطقۃ البروج کے قطب جنوبی سے مودر النہار کے قطب جنوبی تک. پانچواں حصہ مودر النہار کے قطب جنوبی سے نظیر شتوی تک. چھٹا حصہ نظیر شتوی سے انقلاب شتوی تک. اور ساتواں حصہ انقلاب شتوی سے منطقۃ البروج کے قطب شمالی تک. آخری اور 8واں حصہ منطقۃ البروج کے قطب شمالی سے مودر النہار کے قطب شمالی تک. اب اس کی زبردست سمجھ آپ کو تب آئے گی جب آپ نے ساتھ میں پہلے یہ دائرے لگا لیں آپ ایک گلوب لے کر، اور پھر اس تحریر کو پڑھیں اور اس کے ایک ایک حصہ کی پیمائش کرتے جائیں گے، یہ حصہ یہ حصہ یہ حصہ، پھر آپ کو انشاءاللہ عزوجل زیادہ سمجھ آئے گی. اس لیے میری تمام طلبہ کرام سے گزارش ہوگی کہ برائے کرم آپ کوئی بازار سے اچھے والا گلوب ایک لے لیجئے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. مارہ بالاقطاب الاربع کی اقصر قوس، ٹھیک ہے،
छोटी कौस, अक्सर कौस से मुराद जो मोदिल नहार मिंतक़तुल बुरूज के दरमियान या मोदिल नहार या मोदिल और कुतुब मिंतक़तुल बुरूज के दरमियान हो, वो मैल आज़म की मकदार है जो तहकीक जदीद से, अब वो मुफ्ती साहब के नज़दीक जो तहकीक जदीद थी कि 23 दर्जे 27 दकीक़े साबित हुई है। मैल आज़म को मैल कुल्ली भी कहते हैं। मैल का माना अब बयान किया जाएगा, लेकिन वो इंशाअल्लाह हम अपनी फिर बाद वाली किसी क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अभी आप में से किसी ने कोई सवाल करना हो तो कर लें, उसके बाद फिर हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। जी, नज़ीर का माना होता है मिसाल, ठीक है। ये मैं सबसे अब देखिए कि असल में तो नज़ीर शतवी तो उसको कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर शतवी का माना सादिक नहीं आ रहा, क्योंकि नज़ीर शतवी हम मान रहे हैं मोदिल नहार पर। उस वक्त मौसम नॉर्मल होता है, ना गर्मी होती है ना सर्दी, लेकिन चूंकि वो उसी तूले बलद पर आ रहा है जिस तूले बलद पर इनकलाब सैफ़ी हुआ था, तो नज़ीर सैफ़ी बन गया। उसी तूले बलद पर मोदिल नहार का हम नज़ीर शतवी मान रहे हैं जिस तूले बलद पर इनकलाब सैफ़ी हुआ था, तो ये नज़ीर सैफ़ी और नज़ीर शतवी से ये मुराद है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तैयब भाई। जी, इसमें से शार्ट सवालात आ जाते हैं, यानी मुख्तसर सवालात। ये पूरी तारीफ़ यानी एक ही तारीफ़ के अंदर से यूँ समझे कि 10 सवालात भी हो सकता है कि बन जाएं। तो आपके जहन में मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लफ्ज़ टू लफ्ज़ पूरी की पूरी तारीफ़ याद रखना ये ज़रूरी नहीं। आपका मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपसे कोई भी शार्ट सवाल किया जाएगा तो आप एक लाइन के अंदर उसका जवाब दे सकते हैं। तो ये हमारे खिज़र भाई थे लाहौर से, ये फरमा रहे हैं कि ट्रेन वाली जो मिसाल दी थी वो दोबारा समझा दें। तो ये था मिंतक़तुल बुरूज के अंदर ये मिसाल गुजरी कि मिंतक़तुल बुरूज ये सूरज का रास्ता है, यानी सूरज जिस रास्ते पर चल रहा है, और ये रास्ता अपना तय करता है तकरीबन 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और कुछ सेकंड में। अब सूरज ये रास्ता तय इस तरह से तय करता है कि मगरिब से मशरिक़ की जानिब आता है, और आहिस्ता आहिस्ता इसका रास्ता ही टेढ़ा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता शिमाल की तरफ भी हटता जाता है और साथ में मशरिक़ की तरफ भी आता रहता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इनकलाब सैफ़ी तक आ जाता है, और इनकलाब सैफ़ी से फिर वापस मोदिल नहार की तरफ आता है। लेकिन ये यानी जाता सूरज सीधा ही है। इसके दायरे को देखें तो इसका पूरा दायरा है, गोल एक दायरा है। तो अब हमें नज़र क्यों आता है फिर सूरज मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाता हुआ? तो चूँकि सूरज जिस फ़लक की गोद में है वो फ़लक इसको लेकर बहुत स्पीड से मशरिक़ से लेकर मगरिब की तरफ घुमा रहा है। असल में सूरज मगरिब से मशरिक़ जा रहा है। अच्छा, अब इसकी दो हरकतें, एक है शिमालन जनूबन, एक है मगरिब से मशरिक़। अब चूँकि मगरिब से मशरिक़ की इसकी हरकत के अंदर ये चीज़ रुकावट आई कि इसको साथ में फ़लक ने घुमा दिया, तो इस वजह से ये हरकत हमें नज़र नहीं आती। लेकिन जो इसकी दूसरी हरकत है फ़लक की, वो हरकत है नहीं। फ़लक तो अपने कुतुबों से हटता ही नहीं है, तो इसके कुतुब अपनी जगह पर कायम रहते हैं। तो अब जो दूसरी हरकत है इसकी शिमालन जुनूबन, तो वो हरकत हमें सूरज की महसूस हो जाती है। तो इस तरह से अब इसकी मिसाल जो पेश की थी ट्रेन वाली, के फ़र्ज़ करें कि एक आम ट्रेन को छोड़ें, आप शीशे की ट्रेन ले लें। एक शीशे की ट्रेन हो जिसमें बाहर से बंदा नज़र आ रहा हो, उसके अंदर बंदा है इंजन के पीछे खड़ा, और जिस साइड पर ट्रेन जा रही है और कोई शख्स सवारी सूरज ट्रेन के पीछे की जानिब चक्कर दौड़े। अब जब वो शख्स चक्कर लगाएगा, दौड़ेगा, तो अब होगा तो ऐसे कि वो एक कदम पीछे की जानिब उठाएगा, लेकिन ट्रेन उसको कई कदम आगे ले जाएगी। अब चूँकि उस शख्स का चेहरा भी होगा, टांगें भी होंगी, भागता हुआ नज़र भी आएगा, तो हमें पता चलेगा कि जी ये इस तरफ दौड़ रहा है और ट्रेन इस तरफ लेके जा रही है। लेकिन सूरज का तो ना चेहरा नज़र आता है ना
ٹانگیں نہ کچھ پتہ نہیں کہ اس کے آگے والی سائڈ کون سی ہے, پیچھے والی سائڈ کون سی ہے. تو اس وجہ سے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کی مغرب سے جو مشرق کی طرف حرکت ہے اس کو ہم پہچان نہیں پاتے, اور ہمیں نظر ایسے ہی آتا ہے کہ یہ جیسے مشرق سے مغرب کی طرف گھوم رہا ہے. جی مزید کوئی سوال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی احمد رضا بھائی. جی 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 اصل میں ابھی ہم جب بزرگوں کے تحریر کردہ فارمولاز کو پڑھیں گے ابھی, تو اس کے اندر پھر ہمیں یہ تعریفات مدد فراہم کریں گی, وہاں پر کنفیوز نہیں ہوں گے. یعنی اگر ہم نے یہ تعریفات سمجھ لی ہوں گی تو وہاں پر یہ تعریفات ہمیں پھر کنفیوز نہیں کریں گی, ورنہ پھر وہاں پر جا کر ہم پھر کنفیوز ہوں گے. باقی ہمارے چوتھے لیول کے اندر جا کر پھر یہی کتاب انشاءاللہ عزوجل ہم پھر تفصیل سے پڑھیں گے. ان کا سوال ہے کہ جی کتب افلاک تو اپنے کتب سے ہٹتے نہیں ہیں, تو پھر یہ سورج کو لے کر کیسے حرکت کر رہا ہے؟ تو اس کے اندر دیکھیں, فرض کریں کہ ایک گلوب اگر آپ اٹھاتے ہیں, اور یہ گلوب جو چیز کے ساتھ لگی ہوتی ہے, یعنی اس کی پن ہوتی ہے, فرض کریں کہ یہ اور یہ یوں گھوم رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے یوں اگر ہم اس کو گھمائیں تو یہ دیکھیے یہ گھوم رہی ہے. تو دیکھیے جو قطبوں والی سائڈ ہے, قطبوں والی سائڈ تو اپنی جگہ پر ہی قائم رہے گی, تو باقی یہ ساری جگہ سے یہ ساری اس کی سائڈیں جو ہے وہ گھومتی گھوم رہا ہے, تو اس کا قطب والی جو سائڈ ہے وہ اپنی جگہ پر ہی حرکت کر رہی ہے. جس طرح کہ یہ جو ہم چلیں تھوڑا سا, یہ جو ہم قطبی ستارے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ چونکہ پورے آسمان کے تمام ستارے جو ہیں, ان کے جتنے بھی فلک ہیں وہ سارے گھوم رہے ہیں. ہر ستارہ اس وجہ سے ہمارے اوپر بھی آتا ہے, پاؤں کے نیچے بھی آتا ہے, ہر سائڈ پہ یوں سمجھیے موٹا موٹا جاتا ہے. لیکن قطبی ستارہ چونکہ وہ قطب پر ہیں اور وہ اپنی جگہ پر ہی گھومتا رہتا ہے, پورے کا پورا تارا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے اور اپنی جگہ پر ہی وہ گھومتا رہتا ہے, اپنی جگہ پر ہی حرکت کرتا رہتا ہے, اس کی جگہ تبدیل نہیں ہوتی. جی مزید کوئی سوال؟ جی میرے خیال میں اب کوئی سوال نہیں ہے, تو پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, انشاء اللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.